اللہ تعالیٰ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ربیع الاول کے ماہ میں اس دنیا کے اندر بھیجا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد پاک کا دن مسلمان بڑی عزت، بڑی تکریم، بڑے جوش اور جذبے سے اس کو مناتے ہیں۔ کئی ایک جگہ سے شکایات بھی موصول ہوتی ہیں کہ جلوس میلاد النبی میں غیر شرعی کام ہوئے، لیکن دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ جلوس میلاد النبی میں جو غلط کام ہوئے، کیا جلوس میلاد النبی ان غلط کاموں کی نیت سے نکالا گیا تھا یا وہ غلط کام کرنے والے جلوس میں شامل ہو گئے تھے؟ دیکھنے والی چیز یہ ہے، اور یقیناً یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچے گی کہ جلوس میلاد النبی حضور کی عزت کا، عظمت کا پرچار کرنے کے لیے نکالا جا رہا تھا، تو اس کے اندر شرپسند لوگ آ گئے یا دین بیزار لوگ آ گئے یا غلط کام کرنے والے لوگ اس کے اندر شامل ہو گئے۔ بذات خود جلوس جو ہے، جلوس ذکر میلاد النبی، اس کی نیت شروع کرنا وہ حضور کی عظمت کے لیے ہے، دین کی عظمت کے لیے ہے۔ جس طرح ہم مسجد بناتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ مسجد کے اندر کوئی بندہ غلط کام کر کے چلا جاتا ہے، تو ہم کیا کہیں گے کہ مسجدوں میں یہی کام ہوتا ہے؟ یقیناً ہم نہیں کہیں گے۔ یہ تو اس فرد واحد کا فعل ہے جس نے یہ غلط کام مسجد کے اندر کیا ہے۔ مسجد تو اس نیت سے نہیں بنائی گئی تھی، مسجد غلط کام کی نیت سے نہیں بنائی گئی تھی۔ اسی طرح جلسہ ہو میلاد شریف کا، جلوس ہو میلاد شریف کا، ریلی ہو میلاد شریف کی، اس کی نیت ہماری یہ ہوتی ہے کہ حضور کی عزت کے ڈنکے بجانے ہیں۔ وہاں جلوس کے اندر یہ نیت نہیں ہوتی۔ جو بھی شخص جلوس کے آگے چلتا ہے یا جلوس کا اہتمام کرتا ہے، انتظام کرتا ہے، اس کی نیت یہ نہیں ہوتی کہ میں نے یہاں بچوں کو بلا کر ہلڑ بازی کروانی ہے، لوگوں کو، نوجوانوں کو بلا کر موٹر سائیکل کی پٹ پٹ سے لوگوں کو میں نے ڈرانا دھمکانا ہے، ان کو آوازار کرنا ہے، یہ نیت میں شامل نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر کوئی نوجوان شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس پاکیزہ مجلس کے اندر شریک ہو جائیں اور اس پاکیزہ مجلس کو داغدار کریں، تو اس عمل سے وہ مجلس جو ہے وہ حرام نہیں ہوگی۔ کیوں حرام نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ اس مجلس کو اس نیت سے انعقاد اس کا کیا ہی نہیں گیا، شرارت کی نیت سے یا غلط عمل کی نیت سے۔ جو غلط عمل کرے گا وہ اس کا حساب دے گا۔ تو اس لیے میلاد شریف کے جلوس ہوں، میلاد شریف کے جلسے ہوں، وہاں اگر کوئی غلط حرکت ہوتی ہے، غیر شرعی حرکت ہوتی ہے، تو اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ 3 ہی درجے ہیں اسلام نے جو بتائے ہیں کہ جب تمہارے سامنے گناہ کا کام ہو رہا ہو تو اس کو روکو۔ سب سے پہلا درجہ زبان سے روکو، اس کے بعد دوسرا درجہ اگر تم ہمت رکھتے ہو تو ہاتھ سے روکو، زبردستی کرو اگر ہمت ہے تو۔ اگر دوسرے درجے والی ہمت نہیں ہے کہ ہم اس غلط کام کو ہاتھ سے روکیں، تو پھر اسلام نے تیسرا درجہ رکھا، وہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ پھر اسلام نے کہا اگر تم برائی کو زبان سے روکو تو وہ نہیں رکتی، تو اپنے ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے روکے بھی نہیں رکتی تو پھر شریعت کہتی ہے کہ دل کے اندر اس کو برا جانو، دل میں اس عمل کو برا جانو، اس عمل کی دل سے مذمت کرو۔ الحمدللہ ہم قول کے ذریعے، اپنی تقریر کے ذریعے ہر ایسے عمل کی مذمت کرتے ہیں جو عمل رسول اللہ کے دین کے خلاف ہے۔ جو عمل میلاد شریف منانے کے جلوس میں شریک ہو کر خلاف شرع کیا گیا، ہر اس عمل کی ہم مذمت کرنے والے ہیں، اور ہر اس عمل کی ہم داد دینے والے ہیں، تحسین کرنے والے ہیں جو عمل رسول اللہ کی محبت میں کیا گیا اور شریعت کے دائرے میں رہ کر کیا گیا۔